السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لے کے آئے ہیں ایک ویڈیو جس میں تبلیغ والوں نے قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر بھی غلط کرنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں آئیے ان کی گمراہی کو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم سب سے بہترین امت ہو اس لیے کہ دعوت والا کام کرتے ہو۔ یہی ترجمہ ہوتا ہے، جہاں سنیے وہاں یہی ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، یہ باطل تعویل ہے اور تحریف معنوی ہے۔ یہ آیت کے معنی اور مطلب کو بگاڑنا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن خیر امت، ہم خیر امت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خیر امت ہیں اس لیے کہ ہم لوگوں کو کلمہ کی دعوت دیتے ہیں، وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہم ان سے اقرار کرواتے ہیں، ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے اوپر احکام اسلام کو نافذ کرتے ہیں، ان کو اپنے ماتحتی میں لاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ سرکشی کرتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ کے ان کو لاتے ہیں۔ یہ ساری تفسیریں لکھی ہوئی۔ لفظ امت واحد ہے، اول تو اس سے مراد صحابہ کرام ہی ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ امت سے مراد یہ ساری امت ہے، آگے ہے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ ساری امت مسلمانوں کی ایک طرف ہو گئی اور جن کے لیے نکالا گیا ہے وہ ہے ناس، تو آپ دعوت اس میں جا کے کریے۔ جب ساری امت اس میں آ گئی تو یہ تو خیر پہلے ہی سے ہے، خیر کو کیا خیر آپ بنائیں گے؟ خیر تو پہلے ہی سے یہ ہو چکی ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق۔ ایسی تفسیر کریں گے، ایسا مطلب بیان کریں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سب کو اس میں مراد لینا ہوتا تو ہوتا انتم خیر امت، کنتم کے بجائے انتم ہوتا۔ اصلاً صحابہ کرام ہی کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ حجت اللہ الواسعہ، یہ شرح ہے حجت اللہ البالغہ کی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کی وہ کتاب ہے شرح حجت اللہ البالغہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی شرح مفتی صاحب نے کی ہے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہاں خیر امت سے مراد صحابہ کرام، راجح یہی ہے کہ صحابہ کرام مراد۔ صحابہ کرام کے حق میں یہ ایک اور سرٹیفکیٹ ہے، اور بھی بہت سارے سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک سرٹیفکیٹ یہ بھی ہے کہ یہ خیر امت ہیں، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے یعنی کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس لیے صحابہ کے علاوہ جتنے تھے، اب ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب غیر مسلم ہیں، کوئی ایمان والا نہیں۔ تأمرون بالمعروف، یہاں تأمرون بالمعروف اپنے اعلیٰ درجہ کے معنی میں ہے۔ ان اعظم المعروف الاسلام، سب سے بڑا معروف، سب سے بڑی نیکی، معروف کے معنی نیکی، بھلائی، سب سے بڑی نیکی اسلام۔ تأمرون بالمعروف ای تأمرون الاسلام، تم اسلام کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور یہ اسلام کا جو حکم کرتے ہو قوت کے ساتھ کرتے ہو، طاقت کے ساتھ کرتے ہو۔ وتنہون عن المنکر ای اعظم المنکر الکفر، سب سے بڑا منکر، منکر کے معنی گناہ، سب سے بڑا منکر کفر ہے۔
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَيِ الْكُفْرِ، تم کفر سے روکتے ہو۔ اس آیت کی یہ تفسیر ہے، تفسیر کبیر میں جو چاہے دیکھ لے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ایک اور کتاب میں فتح الجواد میں لکھ دیا گیا ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اب جو لوگ اس وہاں یہ بھی صراحت ہے کہ قوت کے ساتھ یعنی قتال کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، تأمرون بالمعروف ای الاسلام، اسلام کا حکم کرتے ہو، اسلام قبول کرتے ہیں سبحان اللہ، اور نہیں قبول کرتے ہیں تو اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں، وہ اپنے مذہب پر رہیں لیکن اسلامی قوانین چلیں گے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہاں یہ معنی۔ لیکن ہمارے ایک عالم دوست ہیں ملیشیا میں، ان سے بات چیت چل رہی تھی اسی آیت پر، تو انہوں نے کہا کہ خیر امت سے مراد تبلیغی جماعت ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں اعظم گڑھ میں، وہ 40 سال سے تبلیغی جماعت میں ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد تبلیغی جماعت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آیت تو اتری ہے 1400 سال پہلے، اور تبلیغی جماعت تو بہت بعد کی ایجاد ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا، تو کیسے یہ مراد ہو گئے؟ کہنے لگے اچھا فون لگاتا ہوں اسی وقت۔ فون لگا دیا انہوں نے، وہی بات کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ان سے پوچھیے کیسے؟ کہنے لگے بس خیر امت سے مراد تبلیغی جماعت ہے، دعوت کا کام کرتی ہے۔ میں نے کہا پوچھیے کسی تفسیر کا حوالہ دیں۔ خیر کی اضافت امت کی جانب ہے، اور آگے للناس ہے، للناس سے مراد کون ہے، امت سے کون مراد ہے، تامرون کیا معنی ہے، یہ بیان کرے پورا۔ تو چونکہ ان کا آپس میں اچھا خاصا ربط ضبط تھا، تو ضد کے بجائے انہوں نے کہا کہ اب میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا، اب میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا۔ 40 سال سے یہی سمجھتے چلے آ رہے ہیں، یہی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد تبلیغی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت کے لیے، اس کام کے لیے اس آیت کو استعمال کرنا قطعاً ناجائز ہے، تحریف ہے، تاویل باطل ہے۔ آیت کا جو معنی ہو اس کو بیان کرنے کے بجائے دوسرا معنی بیان کرنا، یہ تحریف معنوی ہے، کفر کی تیسری قسم ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ اسی آیت میں ہے آگے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ قتال کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ابھی بھی یہ آیت پوری نہیں ہوئی ہے، اسی میں یہ ہے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ تم آپ سے لڑائی کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ اگلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق قتال سے ہے، جہاد سے ہے، اور بہت سے مفسرین نے اس کے پہلے والی آیت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس کو بھی قتال میں شمار کیا، آیات قتال میں۔ تو جس آیت کا جو معنی ہو وہ بیان کرنا ہوگا۔ ہاں ان صحابہ کرام کی صف میں کسی درجے میں اس طرح شامل ہو سکتے ہیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جیسے انہوں نے کیا قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، ویسے تم بھی کرو، تو تمہاری بھی گنتی کسی درجے میں کر لی جائے گی، شامل کر لیا جائے گا۔ توڑ مروڑ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے کہ لوگ اسلام قبول کریں، اور جب اسلام قبول کر لیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو پھر معروفات کا، نیکیوں کا انہیں حکم کرے اور منکرات سے انہیں روکے۔ یہاں پر بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو جماعت ہوگی یہ علماء کی جماعت ہوگی۔ کیوں؟ جو آدمی عالم نہیں اس کو یہی نہیں پتا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، چند چیزوں کے علاوہ، چند موٹی موٹی باتوں کے علاوہ عام لوگوں کو یہی خبر نہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہی خبر نہیں۔